سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ لے کر کے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، چوتھے پارے میں بہت سارے موضوعات ہیں، خاص طور سے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور کعبہ شریف کی ابتدائی بنیادی کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ حشر میں جو لوگ اٹھائے جائیں گے ان کے چہروں کی پہچان کیسے ہوگی، جنگ بدر کا واقعہ اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اور ایک آیت کریمہ جو قرآن پاک کی تدوین کے وقت رہ گئی تھی اور حضور کے وصال فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے بیان کیا تھا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ آگے چل کر کے پھر اس میں حضور کی ولادت پاک، میلاد پاک کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا عذاب بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں موت کی کیفیت بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور پھر سورہ نساء شریف شروع ہوتی ہے تو اس میں خاص طور سے فیملی لائف، عائلی زندگی کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس میں وراثت کا ذکر بھی ہے، تعدد ازدواج، کتنی شادیاں کی جا سکتی ہیں اس کا بھی ذکر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، اور کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان کا پورا ذکر اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ سورہ چوتھے پارے کی یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک خدا کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جب کوئی سوال کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے سوال کو رد نہ کیا جائے۔ اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، تو کم از کم اسے پیار و محبت سے بات کر کے کہہ دیں کہ میرے بھائی معاف کر دے مجھے، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ورنہ میں تیری خدمت ضرور کرتا۔ لیکن ڈانٹنا، جھڑکنا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور آگے چل کر کے ہے کہ اور جب مانگنے والے حبیب تمہارے دروازے پر آئیں تو ان کو جھڑکو نہیں۔ یہ طریقہ پاک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ طریقہ جس سے دین، اسلام، معاشرے کی بھلائی ہو، وہ سب راہ خدا ہے۔ غریب کی شادی کرانا بھی راہ خدا ہے، یتیم کو پڑھا دینا بھی راہ خدا ہے، کسی کی مشکل کو ہیلپ کر کے آسان بنا دینا بھی راہ خدا ہے، مسجد میں آپ کوآپریشن کریں، چندے دیں، راہ خدا ہے، دینی خدمات کے لیے مدرسوں میں چندہ دیں، راہ خدا ہے، کسی مسافر کی پریشانی کو دور کر دیں، راہ خدا ہے۔ ہر ایک راہ خدا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ اس زمانے میں جہاد کرتے تھے، ان کا سپورٹ راہ خدا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ اس پر
بڑی تفصیلات ہیں. بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا ایک گھوڑا تھا، ان کا نام تھا سبل. جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا رسول اللہ فرماتا ہے تمہیں جو پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ سبل گھوڑا مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے جہاد کرتا ہوں، میں اسے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ یہ سبل، یہ فلاں، اس کو اپنے پاس رکھو، اور تمہارے اس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. تو یہاں ایک بات پتہ چلی کہ خلوص دل سے، نیک نیتی سے اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو بھلے وہ آپ کو واپس لوٹا دیا جائے، مگر اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ ینظر الی قلوبکم لا الی اعمالکم وجوارحکم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ظاہر، تمہارے اعمال، تمہارے اعضاء و جوارح کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے. پھر بیت اللہ المقدس کی وہ پہلی بنیاد جو رکھی گئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو. قرآن نے کہا سب سے پہلا گھر، یقیناً روئے زمین پر سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر ہے. کعبے کی تعمیر کا اثر میں کئی دور میں کئی مرحلہ رہا ہے. روایتیں بڑی لمبی ہیں یہاں پہ. جب آدم علیہ السلام دنیا میں اتار دیے گئے سری لنکا کے اندر، تو پھر آپ کو وحشت ہوئی، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. آپ سری لنکا میں ہیں اور سارے انسانوں کی محترم ماں سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرفات کے میدان میں جدہ کے پاس موجود ہیں. کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہیں. 300 سال تک، 350 سال تک روتے رہے کہ اللہ، بیت المعمور جو عرش پر تھا، 7ویں آسمان پر تھا، ہم اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے تھے، تیری لذتیں ملتی تھیں، یہ زمین تو بنجر پڑی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خواہش پر ٹھیک بیت المعمور کی جگہ پر کعبہ شریف کو اتار دیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر 6ٹھے آسمان پر یا 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور شریف ہے، اگر وہاں سے کوئی کنکر گرایا جائے تو وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھت پر آ کر کے گرے، اس قدر سیدھائی میں ہے وہ. چنانچہ وہ رہا اور حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ رہنے لگے. مگر طوفان نوح میں یہ پھر اٹھا لیا گیا تھا. طوفان نوح کے بعد عرصہ دراز تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہاں پہ، یہ اللہ کی طرف سے سب مصلحتیں تھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں رکھا جائے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے جائیں، اور پھر آپ ان کو چھوڑ کر کے چلے آئیں، پانی ختم ہو جائے اور آپ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر صفا مروہ اور دوسرے پہاڑوں پر جائیں، کوئی قافلہ دور دور تک نظر نہ آئے، اور پھر آپ واپس آئیں تو ننھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مقدس ایڑیوں کے نیچے سے بہترین ٹھنڈا صاف و شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا ہو. یہ دراصل کعبۃ اللہ المشرفہ شہر مکہ کی آبادی کی وجہ بنائی. تو سب سے پہلی بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے زمین پر وہ کعبہ شریف ہے. اول بیت، سب سے پہلا مکان.
اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر پاک کے اندر وہ برکتیں رکھیں. اللہ اکبر. یہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اس میں ایسی عظیم عظیم نشانیاں ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم ہے، جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے والے سامنے تھوڑی دور پر چل کر کے نصب ہے، وہاں موجود ہے. صفا مروہ ہے، مسعی ہے، یہاں پہ مطاف ہے، یہاں پہ کعبہ شریف ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، میزاب رحمت ہے، حطیم ہے. کون کون سی چیزیں یہاں پہ اللہ نے بیان. سب سے بڑی بات جو قرآن کہتا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ مطمئن اور مامون ہو گیا. اسی لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے. حرم کہ یہاں پہ تو اگر دشمن بھی قتل کر کے آئے تو آپ چھیڑ نہیں سکتے اس کو، اس لیے حرم ہے. یہ انسانوں کو چھوڑ دیجئے. میں شفا شریف کے مطالعے موصوف تھا. اس وقت کی بات ہے جب ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. شفا شریف کی روایت ہے یہ. چنانچہ ابو سفیان کسی سے ملنے کے لیے گئے اور وہ حرم کعبہ کے سرحد کے پاس رہتا تھا. دیکھتے کیا ہے کہ ایک شیر ایک ہرن کو دوڑاتا چلا آ رہا ہے، اور ہرن تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا حرم کعبہ کے سرحد میں داخل ہو گیا. جو ہی ہرن اس باؤنڈری کے اندر آیا، جو باؤنڈری ہوتی ہے حرم شریف کی، شیر آ کر کے رک جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. ابو سفیان نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھ رہے ہو، شیر کی جرات نہیں کہ حرم کے اندر داخل ہو جائے، اور یہ بات اگر محمد کے لوگوں کو پتہ چلی نا تو یہ ہمارے حق میں بڑی نقصان دہ ہوگی. اسے کسی سے کہنا وہنا نہیں. یہ حرم کعبہ کی خصوصیت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ شریفہ تشریف لے گئے، تو ارشاد فرمایا کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں اسی طرح سے حرم بنا رہا ہوں جس طرح سے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو حرم بنایا تھا. یہ حرم ہے. آگے آیت پہلے پارے میں گزر چکی ہے کہ جب دنیا میں کہیں کوئی پھل نہ ملتا ہو، اس زمانے میں جس زمانے میں کرائسس ہوتی تھی، تو مکے میں لوگ کیا کیا نہیں کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ جب حضرت زید بن دسنہ، خبیب بن عادی وغیرہ کو پکڑ کر کے لے گئے، حضرت خبیب نے جنگ بدر میں ابن عامر کو قتل کیا تھا. ابن عامر نے خریدا آپ کو، اور یہ ہوا کہ ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو آپ ایک کوٹری میں بند تھے. ابن عامر یعنی عامر کی بیٹی اس کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا لڑکا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج لوگوں نے پوچھا خبیب آج سولی تو آج تم کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے گا، تم کو ہنگ کر دیا جائے گا. کوئی خواہش ہے؟ فرمایا مجھے ایک چھرا دے دو، میں ناف کے نیچے کا بال صاف کروں گا اپنی پاکیزگی. چھرا لے کر کے بیٹھے تھے کہ وہ بچہ کھیلتا کھیلتا وہاں چلا گیا. ان کے کوٹھری میں جا کر کے دیکھا گیا تو اللہ اکبر، تازہ کھجوریں رکھی ہوئی. لوگوں نے پوچھا یہ خبیب کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا پلاتا ہے. یہ صورتحال. چنانچہ جب وہ عامر کی بیٹی گھبرائی، اس نے سمجھا کہ خبیب میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو آپ نے پہچان لیا اس کے مزاج کو. فرمایا کہ تو خوف نہ فرما، نہ کر، ڈر نہیں، میں تیرے بچے کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارے رسول نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے. اللہ اکبر. یہ کعبۃ اللہ المشرفہ. آگے اس میں بہت ساری بحثیں کی گئی ہیں. حشر کے دن ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو گناہوں کی بنیاد پر ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے چہرے برائٹ ہوں گے، ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے.
لیکن ایک آیت کریمہ جو کہ 118 سورہ آل عمران کی، یہ ذرا سا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ غور کریں ہم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بجنا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. یہ ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے. دشمنی ان کی باتوں سے دشمنی ان کی باتوں سے جھلک اٹھی، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں وہ اور بڑا ہے. ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنائیں اگر تمہیں عقل ہو. ہا انتم لا تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ. سنتے ہو، یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو، یعنی جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ مشرکین کفار، اور تمہیں نہیں چاہتے. اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصہ سے. یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اپنے راز کو غیر مسلموں کو نہ دے. کتنا انحطاط ہے، کتنا زوال ہے اس وقت قوم مسلم کا، ساری دنیا جانتی ہے. یعنی اب مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ مسلمان غیر مسلم کے ساتھ تو کوآپریشن کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہیں. یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں. بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے کردار کو اتنا گرا دیا کہ جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. آخر وجہ کیا ہے کہ ایک شخص ایک غیر مسلم کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے اور ایک مسلمان کو چھوڑ دیتا ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اگر مسلمانوں کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے جو اسلام جس کا مطالبہ کرتا ہے، حسد، دشمنی، عداوت، بغض، ایک دوسرے کے ساتھ کاٹ، یہ سب چیزیں ختم کر دو. جب ختم کر دو گے، ہر شخص دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، دوسری کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھے، دوسرے کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے، دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھے. جب یہ تعلق اور رشتہ استوار ہوگا تو دشمنیاں نہیں ہوں گی. جب دشمنیاں نہیں ہوں گی تو پھر آپس کی محبتیں بڑھ جائیں گی. اور آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمارے اندر حسد، جلن، دشمنی، دنیا داری ایسا پیدا ہو گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلڈنگیں لوگوں کی ہڑپ کر جائیں اور ڈکار تک نہ لیں. تو اس لیے آدمی دوسری طرف بھاگتا ہے. مگر قرآن نے سختی سے منع فرمایا ہے، اپنے رازوں کو دوسروں کو نہ دیا کرو. جس کو تم اپنا رازدار بناؤ گے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. وہ وقت پڑنے پر تمہارے اوپر سخت ترین حملہ کر دے گا. وہ آج کی اس دنیا میں آپ دیکھ لو کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پھر تھوڑا سا جنگ بدر کا بھی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے. اس کے بعد وہ آیت کریمہ جس کو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بڑے ایموشنل ہو گئے، اور کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. یعنی پورے مدینہ منورہ میں ایک عجیب سراسیمگی کی کیفیت. ظاہر سی بات ہے مرکز تمنا ہی اب نہیں رہے تو لوگوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور اندیشی، سیاسی فکر اور پردہ غیب سے عطا کی ہوئی صلاحیت خداداد کو نبھاتے ہوئے آپ نے لوگوں کو ایک
خطبہ دیا اور خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلا دے گا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ بیان کیا آپ نے، اور بیان فرمایا کہ حضور بھی ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے اور اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے گئے، حضور بھی اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے گئے، اور اب وہ ذمہ داری جو حضور نبھا رہے تھے اب تم پر آ چکی، ہم پر آ چکی ہے، لہذا صبر و ضبط کا ماحول پیدا کرو اور حضور کو شایان شان ان کے قبر انور میں اتار دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کو جب آپ نے پڑھا تو پھر صحابہ کرام کے درمیان ایک تھوڑا سا سکون پیدا ہوا، اور لوگ پھر اس غم کو کنارے کرنے کے بعد حضور کی تدفین، تجہیز، تکفین میں شامل ہو گئے۔ آگے بہت سارے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی میں سے ایک مسئلہ یہاں بیان فرمایا گیا کہ شہداء جو ہے وہ انتقال، جو قتل کیے جاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں وہ، اور اللہ کے پاس سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بیان فرمایا گیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنائیں، اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے راستے میں اس کے مقرر کردہ زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ جو ہیں نہیں ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے لیے فرمایا گیا قیامت کے دن وہ ان کے گلے میں طوق بنا دیا جائے گا، اور حدیث پاک فرمایا گیا ہے کہ وہ اتنا خوفناک اژدہا بنایا جائے گا اس کا وہ مال جس کو اس نے زکوٰۃ جس کی نہیں ادا کی ہے دنیا میں، اور وہ اس کو ڈس رہا ہوگا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ تو نے دنیا میں نہیں ادا کی تھی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ کا حساب کر کے نکالے۔ انشاءاللہ اگلا جو فرائیڈے ہے اس میں ہمارا ٹاپک یہی زکوٰۃ ہی ہوگا۔ آپ حضرات اس کو کاغذ قلم لے کر کے بیٹھیے گا، پوائنٹ لکھتے جائے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی ایک آیت کریمہ قرآن فرما رہا ہے کہ ہر شخص کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، مگر جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے انتقال کریں تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے، اللہ کے لیے مرے، اللہ کے راستے میں مرے، تو وہ دراصل مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے وہ، اور اس کی وہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو زندگی اس کی دائمی ہوگی،
اور اس کو اس محل میں رکھا جائے گا جو محل اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یعنی جنت، اور جہنم سے اس کو بچا دیا جائے گا۔ اور بھی بحثیں کی گئی ہیں سورہ نساء شریف میں میں نے عرض کیا کہ اس میں فیملی لائف کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی پہلی آیت کریمہ بہت ہی یعنی فکر پیدا کرنے والی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہما رجالا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان آدم و حوا سے پیدا ہوا، سیدنا آدم ابو البشر اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام البشر، ان کے ذریعہ یہ دنیا آگے بڑھی، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ اس کی تفصیلات قرطبی میں تفسیر قرطبی میں بیان فرمائی گئی ہے۔ سوڈان میں جو گئے وہ ان کلر ایسے ہوا، یورپ میں جو رہے، برفیلے علاقوں میں جو مسطح زمین پر گئے جہاں کی آب و ہوا مرطوب ہوتی ہے، اس کے کلر کچھ اور ہو گئے، جہاں پہ خشکی زیادہ ہوتی یعنی ڈرائی ایئر جہاں پہ ہوتی ہے اس کے کلر کچھ اور ہو گئے، یعنی تمام طریقے سے بحث کی ہے وہاں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی چینی، کوئی ہندوستانی، کوئی پاکستانی، کوئی امریکن، کوئی یورپین، کوئی آسٹریلین، کوئی جاپنین، کوئی کچھ نہیں، سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اب اس میں جب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں تو آدم علیہ السلام کے مشن پر جو رہے گا وہ قابل قبول ہے، اور جو ان کے مشن سے ہٹ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ نامقبول ہے۔ اسی میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص اگر فزیکلی طور پر وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے تو 4 عورتوں تک شادی کرنے کی اسلام نے اجازت دی، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے چل کر کے پھر آیت وراثت بیان فرمائی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص انتقال کرے اور اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جائے تو اس کی پراپرٹی کیسے ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی، اس کا پورا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے۔ بہت تفصیلی بحث ہے یہ یہاں پہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسئلے کی نوعیت آگے اس عرض کر دوں کہ بعض حضرات اپنی اولادوں سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری پوری پراپرٹی فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد، فلاں ٹرسٹ کو، فلاں چیریٹی کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، ان کی اچھی بات ہے، وصیت ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی ناراضگی کی بنیاد پر اپنی پوری پراپرٹی کسی چیریٹی کو، کسی رفاہ عامہ کو دے دے تو اس کے اس دینے سے وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا کہ وہ چیریٹی اس پر قبضہ کر لے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو آدمی انتقال کیا اس کے پیسوں سے سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد اس کا کفن، دفن، غسل وغیرہ کا انتظام کیا جائے، پھر جو باقی بچ رہا ہے اس میں پھر دیکھا جائے کہ قرضہ ادا کیا جائے، اور اس کے بعد جب جو باقی بچے تو پھر اس میں وصیت اگر کیا تو وصیت جاری ہوگی، اور اس کے بعد اب جو باقی بچے گا اس میں سے اس پراپرٹی کو اس ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی پوری پراپرٹی کی وصیت کر جائے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی پوری پراپرٹی کا یا جتنا چاہے وصیت کرے، لیکن مال کے 1/3 ہی میں وصیت جاری ہوگی، اسی 1/3 ہی سے 1/3 مال سے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور بقیہ 2/3 حصہ جو وارثوں کو دیا جائے گا،
جس کا ذکر یہاں بیان فرمایا گیا ہے سورہ نساء شریف کے اندر کہ کس کو کتنا کتنا کیسے کیسے ملے گا. اور اسی میں ہے اخیر میں چل کر کے کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اور کن کن سے حلال ہے، اس کی پوری تفصیل یہاں آخری آیت کریمہ میں چوتھے پارے کی دی گئی ہے. اسی پر آج ہماری گفتگو سمٹ گئی. انشاءاللہ 5ویں پارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.